ٹیبل آف کانٹینٹس. نمبر 1 بک ٹیکسٹ. بک ٹیکسٹ میں ہمارا جو ہے بک میں جو لکھا ہوا ٹیکسٹ ہے اوریجنل ٹیکسٹ وہ موجود ہوگا تاکہ میں آپ کو اس کی اردو ٹرانسلیشن سمجھا سکوں. نمبر 2 انٹروڈکشن ٹو دا پوئٹ. ہم پوئٹ کے بارے میں سیکھیں گے، ان کے ویئر اباؤٹس، انہوں نے کیا کام کیے اور جو ہے ان کی ہسٹری، یہ سب کچھ. نمبر 3 انٹروڈکشن آف دا پوئم، یعنی پوئم کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور پھر سمری ہے، اور پھر کوسچنز اینڈ آنسرز. So let's begin. Introduction to the poem. Endymion is a poetic romance. Keats' first major work was published in 1818 and it is considered as one of the masterpieces of the early 19th century romantic movement in English literature. Endymion جان کیٹس کی بہت فیمس پوئٹری ہے اور یہ پویٹک رومانس ہے، یعنی شاعری میں پیار محبت سے ریلیٹڈ جو شاعری ہوتی ہے اسے پویٹک رومانس کہتے ہیں. اور جان کیٹس کا پہلا جو ہے میجر، یعنی پہلا سب سے مشہور سب سے بڑا کام تھا ان کا، جو انہوں نے 1818 کے سال میں پبلش کیا تھا، اور اس کو 19th سینچری یعنی 19ویں صدی کا رومانٹک موومنٹ کا ماسٹر پیس مانا جاتا ہے، یعنی شاہکار مانا جاتا ہے. The most often quoted line, "A thing of beauty is a joy forever," tells that a beautiful thing of nature always provides a satisfying pleasure to the soul. ان کی اس پوئم یعنی انڈیمین میں ایک لائن ہے جس سے یہ پوئم شروع ہوتی ہے، اور وہ لائن ہے "A thing of beauty is a joy forever", جو کہ بہت مشہور ہوئی ہے اپنے مطلب کی وجہ سے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خوبصورت چیز ہمیں ساری زندگی خوشی دیتی ہے. Endymion is an extended narrative poem divided into 4 books of about 1000 lines each, written mostly in heroic couplets. اچھا، جو انڈیمین ہے وہ ایک کافی لمبی پوئم ہے، ٹھیک ہے. نیریٹو پوئم یعنی اس کو نریٹ کیا گیا ہے، اس کو کسی اور کی سٹوری بتانا، کوئی اور اگر کسی اور کی سٹوری اپنے الفاظ میں بتائے اس کو نریٹ کرنا کہتے ہیں. تو یہ ایک نریٹو پوئم ہے جس میں پوئٹ کسی اور کی سٹوری بتا رہے ہیں، یعنی انڈیمین کی سٹوری بتا رہے ہیں. اور یہ جو پوئم ہے ان کی یہ 4 کتابوں میں تقسیم ہوئی ہے، اور ایک کتاب میں تقریباً 1000 لائنز ہیں. اور اس کو لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہیروئک کپلٹس ہے. ہیروئک کپلٹس میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پوئم اس انداز سے لکھی جائے کہ اس کی ہر لائن کے اینڈ میں جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک دوسری لائن کے لفظ سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یعنی لائن کے اینڈ میں جو الفاظ ہوتا ہے دوسری لائن کے اینڈ میں کے الفاظ سے رائم کر رہا ہوتا ہے، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کپلٹ. اور آیامبک پینٹامیٹر میں اگر کوئی ایسا کپلٹ لکھا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے ہیروئک کپلٹ. اب آیامبک پینٹامیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر لائن میں 10 حرفوں یعنی 10 سلیبلز ہوں، اور جس میں 5 اسٹریسڈ سلیبلز ہوں. 5 اسٹریس سلیبلز کا مطلب ہے 5 ایسے حرف جن پہ زور دیا گیا ہے. تو آیامبک پینٹامیٹر میں لکھے گئے کپلٹس کو ہیروئک کپلٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی شکل میں یہ پوئم لکھی گئی ہے. The title Endymion is named after a figure from Greek myth. اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو انڈیمین ٹائٹل ہے یہ ایک گریک میتھولوجی میں ایک شخصیت ہے، اس کا نام ہے.
ٹھیک ہے. گریک میتھولوجی کا مطلب ہے جو گریس کے جو گاڈز، آپ نے سنا ہوگا نام گریک گاڈز، جو گریک لوگ مانتے ہیں جن کو، جیسے زوئس اور پوسائڈن. تو ان کے بارے میں جو بھی سٹوریز، ان کی ٹیلز ہیں، جو بھی ہیں، جو ان لوگوں نے نریٹ کیے ہیں، جو ان لوگوں نے خود اپنے جو خود مانتے ہیں گریک لوگ، اس کو گریک میتھولوجی کہتے ہیں. تو ان کے مانے ہوئے ایک اینڈیمین شیفرڈ تھے. شیفرڈ یعنی چرواہا جو بکریاں اور دمبے چلاتا ہے. تو وہ ایک شیفرڈ تھا اور اس کو بہت حسن دیا گیا تھا، بہت حسین تھا. اس کے بارے میں ہم اور پڑھتے ہیں. The poem starts with Endymion's impossible desire to get the love of the goddess Diana, also known as Cynthia. In the end, when he feels the love for the mortal Indian maiden, he realizes she is really Diana, his immortal desire in mortal disguise. He apprehends the dangers of denying his own human nature and learns that he can achieve the abstract ideal only if he accepts the concrete human experience. اینڈیمین کی جو سٹوری ہے وہ ایکچولی بہت کنفیوزنگ ہے، کیونکہ اس سٹوری کو کافی لوگوں نے نریٹ کیا ہے اور اپنے انداز سے نریٹ کیا ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تو کبھی کچھ. تو اس میں جو ہم نے ابھی پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اینڈیمین کو محبت ہو گئی تھی ایک گاڈس سے، یعنی دیوا سے، دیوتا کہہ لیں آپ لوگ. گاڈس سے محبت ہو گئی تھی اور وہ گاڈس چاند کی تھی، چاند کی دیوتا. اس کا نام تھا سنتھیا یا پھر ڈیانا. سنتھیا سے اس کو محبت ہو گئی تھی، لیکن چونکہ یہ انسان تھا اور وہ دیوتا تھی تو دونوں میں فرق تھا. وہ تو کبھی دیوتا مطلب وہ تو ایج لیس ہوتی ہیں، ان کی عمریں نہیں ہوتی، اور انسان وہ تو ایک عمر کے لیے زندہ ہوتا ہے. تو چونکہ وہ حاصل نہیں کر پاتا تھا اس کو، اس کی گاڈس ہونے کی وجہ سے، تو وہ بہت اداس رہتا تھا. پہلی بک میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے. پھر دوسری بک میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے پھر ایک انسان سے محبت ہونے لگ جاتی ہے اور اس انسان کا نام ہوتا ہے ڈیانا. پھر بعد میں اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو ڈیانا سے اسے محبت ہوئی ہے وہ اصل میں گاڈس ہی ہے، اور گاڈس کے بھیس میں ایک انسان بنی ہوئی تھی کب سے. تو اس نے پھر اس کو احساس ہوا، یعنی اینڈیمین کو یہ احساس ہوا اس سین کے بعد کہ وہ اپنی شخصیت کو نہیں چھوڑ سکتا، مطلب اپنی انسانی تجربے سے باہر نہیں نکل سکتا. وہ انسان، اس نے چوز کیا انسان بننا، مطلب انسان ہی رہنا چوز کیا، اور گاڈ بننا نہیں چاہا اس نے. اس لیے زوس نے اسے، زوس گاڈ ہے، زوس بھی ایک گریک میتھولوجی میں ایک گاڈ ہے. زوس نے ان کو اینڈیمین کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا، تاکہ جو گاڈس آف دا مون سنتھیا ہیں وہ ہمیشہ اس کو دیکھ کے لطف حاصل کرتی رہے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے خوش ہوتی رہے. اور کہا جاتا ہے، اس کی کافی ساری ویریشنز ہیں اسٹوری کی، لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ زوئس نے شاید اینڈیمین کو سزا کے طور پہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا. لیکن ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ اینڈیمین ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا، اور جو گریک گاڈس سنتھیا جو اینڈیمین سے محبت کرتی تھی وہ اس کو ہر رات آ کے دیکھتی تھی اور اس کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی. ٹھیک ہے. This is the central idea that Keats want to deliver through his poem. Endymion, a thing of beauty, is usually read as a direct and honest declaration which caters the main idea that any beautiful thing provides us with continuous pleasure. Even if the beautiful thing fades away, decays, loss or dies, we never stop loving them despite the adverse situation. اینڈیمین پویم کی جو سٹوری، جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مقصد ہے اس پویم کا، وہ یہ ہے کہ ایک خوبصورت چیز انسان کو ہمیشہ لطف دیتی ہے. جس طرح سے گاڈس آف دا مون سنتھیا کو اینڈیمین کی سوتی ہوئی شکل ہی ہمیشہ کے لیے لطف دیتی تھی، خوشی دیتی تھی، اسی طرح ہر ایک خوبصورت چیز انسان کو
ہمیشہ خوشی دیتی ہے، بھلے ہی وہ چیز برباد کیوں نہ ہو جائے، سڑ کیوں نہ جائے، جیسی بھی ہو جائے، لیکن اس ختم ہو جائے، لیکن وہ اگر خوبصورت ہے تو ہمیں وہ ہمیشہ ہی خوبصورت لگے گی، جس طرح سے گوڈس آف سنتھیا کو اینڈیمین خوبصورت لگتا تھا اپنے سوتے ہوئے حال میں بھی. Introduction to the poet. John Keats, 31st October 1795 to 23rd February 1821, was an English romantic poet. وہ انگلش کے رومانوی شاعر تھے جو 1795 میں پیدا ہوئے اور 1821 میں فوت ہو گئے تھے، یعنی ان کا لائف ٹائم بہت شارٹ تھا، only 25 to 26 years. He was one of the main figures of the second generation of romantic poets, along with Lord Byron and Percy Bysshe Shelley. Despite his works having been in publication for only 4 years before his death from tuberculosis at the age of 25. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جان کیٹس کی، بہت فیمس جو ہے شاعر ہیں، بہت فیمس پوئٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کریئر کے صرف 4 ایئرز میں ہی اتنی شہرت حاصل کر لی. شہرت کیسے کہ یہ مین رومانٹک پوئٹس میں سے ایک بنے، اور باقی جو تھے وہ لارڈ بائرن ہیں، ولیم ورڈزورتھ ہیں، پرسی بائشی شیلی ہیں. تو انہوں نے کافی شہرت حاصل کی اپنی کارکردگی سے، اور حالانکہ ان کی جو پوئٹری تھی وہ صرف 4 سال انہوں نے لکھی، کیونکہ 25 ایئرز میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ٹیوبرکیولوسس سے. سو ہی واز ناٹ ایبل ٹو رائٹ مینی پوئٹریز، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اس ٹائم اسپین میں ہی اتنی ساری پوئٹریز لکھی اور اتنی اعلیٰ لکھی کہ انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. The poetry of Keats is characterized by a style heavily loaded with sensualities, most notably in the series of odes. انہوں نے اوڈز لکھے تھے. اوڈز کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی پویم جس میں کوئی سٹوری بیان کی جائے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے بہت سے اوڈز لکھے تھے، اور اوڈز کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انہیں احساسات اور جذبات سے بھرپور ہوتے تھے. heavily loaded with sensualities. This is typical of the romantic poets as they aim to accentuate extreme emotion through an emphasis on natural imagery. یہ رومانٹک پوئٹس کے بارے میں عام ہے، سب رومانٹک پوئٹس یہ کیا کرتے تھے، انکلوڈنگ پرسی بائشی شیلی، لارڈ بائرن اینڈ ولیم ورڈزورتھ، کہ امیجری کے تھرو وہ احساسات اور جذبات کو جگانے کی کوشش کرتے تھے. امیجری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز کو اس طرح سے بیان کرنا کہ انسان کے دماغ میں تصویر بن جائے، ٹھیک ہے. Today his poems and letters are some of the most popular and most analyzed in English literature. Some of his most acclaimed works are Ode to a Nightingale, Sleep in Poetry, and the Sonnet on First Looking into Chapman's Homer. یہ ان کی کچھ فیمس کاموں کا نام ہے. فیمس جو ان کے پروجیکٹس تھے، جو پوئٹریز تھیں، ان کے نام ہیں Ode to a Nightingale, Sleep in Poetry اور On First Looking into Chapman's Homer. تو جو ہے ان کے پوئمز اور لیٹرز، جو شاعری اور خطوط تھے ان کے، یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں، بہت زیادہ فیمس ہیں انگلش لٹریچر میں، اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ان کے خطوط اور پوئٹریز ہیں. لائنز فرام انڈیمین بائی جان کیٹس. یہ پکچر میں نے پیچھے لگائی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں. یہ اس نے ڈپکٹ کیا ہوا ہے انڈیمین جو سو رہا ہے، اور جو لیڈی ہیں وہ گاڈس آف سنتھیا ہیں، جو انہیں ہر رات غار میں آ کے یعنی کیو میں آ کے دیکھتی ہے اور اس کو خوش ہوتی ہے. جو بچہ پیچھے تیر کمان لے کے اور کھڑا ہوا ہے وہ کیوپڈ ہے. کیوپڈ گاڈ آف لو، محبت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ محبت کی نشانی، کیونکہ سنتھیا کو اینڈیمین سے محبت تھی.
تو ہر رات آ کے اس کو دیکھ کے خوش ہوتی تھی. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. کہہ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت چیز ہمیشہ کے لیے خوشحالی لاتی ہے. وہ اس کی خوبصورتی بڑھتی ہی ہے, کبھی ختم نہیں ہوتی. But still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. اور ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ایک درخت جو ہمیں چھاؤں دیتا ہو, اور اس چھاؤں میں ہم ایک پرسکون اور بہت سہانے خوابوں والی اچھی مطلب ہیلدی نیند لے سکیں. Therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth. اسی لیے ہر صبح, مورو یعنی صبح, ریدنگ یعنی کہ بنانا, کچھ بون کے اس طرح سے, تو a flowery band یعنی پھولوں کا تار, to bind us to the earth. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم ہر صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم کوئی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا ایسی چیز کا خیال کرتے ہیں, کسی خوبصورت چیز کا جو ہمیں اس دنیا سے جوڑ کے رکھتی ہے. کئی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں, کئی خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اس دنیا سے جوڑ کے رکھتے ہیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, اس طرح سے. تو ہم کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتے ہیں اس دنیا سے جڑے رہنے کی. Spite of despondence of the human dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for searching. کہتے ہیں کہ حالانکہ اس دنیا میں اتنی مایوسی ہے, اتنا درد اور دکھ ہے کہ spite of despondence یعنی مایوسی, of the inhuman dearth of noble natures. dearth یعنی lack یعنی کمی. inhuman dearth of noble natures یعنی اچھے لوگوں کی کمی, جو کچھ لوگوں کی زندگی میں آ جاتی ہیں جب ان کے پیارے مر جاتے ہیں, اور زندگی میں جو بھی اداس دن آتے ہیں اور جو بھی لوگ برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں مشکلیں سہنی پڑ جاتی ہیں, یہ سب باتیں انسان کو دکھ دیتی ہیں. لیکن اس کے باوجود, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. کہتے ہیں کہ اس سب کے باوجود, ان سب دکھوں کے باوجود, کوئی نہ کوئی ایسی چیز, خوبصورت چیز ہوتی ہے جو ہمارے اوپر سے یہ دکھ ہٹا دیتی ہے. moves away the pall کا مطلب ہوتا ہے کفن پہ جو کپڑا چڑھایا جاتا ہے, اور یہ ایک بیسیکلی محاورتاً بات کہی گئی ہے کہ جب کوئی انسان بہت دکھی ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل مردار ہو گیا ہو, جیسے قبر پہ, جیسے اس کو قبر میں ڈال کے اس کے اوپر کوئی کفن کا کپڑا چڑھا دیا گیا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی خوبصورت چیز ضرور ہوتی ہے جو ہمیں اپنی مایوسی سے نکالتی ہے, یعنی ہماری مردار حالت پہ سے کپڑا ہٹاتی ہے, کفن والا کپڑا ہٹاتی ہے, from our dark spirits, ہماری اندھیری روحوں سے, اور اس کو اجالے میں لے آتی ہے. such the sun, the moon, trees old and young. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہیں وہ خوبصورت چیزیں جو ہمیں اس دنیا سے جوڑتی ہیں. سورج, چاند, درخت پرانے اور جوان یعنی نئے درخت. sprouting a shady boon for simple sheep, جو چھاؤں دیتے ہوں ہمیں اور سیدھی سادی جانوروں کو, شیپ یعنی بھیڑ. and such are daffodils with the green world they live in, اور جیسے کہ نرگس کے پھول جو ہریالی میں رہتے ہوں, اگتے ہوں. and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season. rills یعنی چشمے, cooling covert یعنی ایک ٹھنڈا کرنے والا ایک چھپا ہوا ذریعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ
جس زمین پہ چشمے بہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ زمین نیچے سے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے جب گرمی دھوپ کا موسم ہوتا ہے تو وہ چشمہ اپنے لیے ہی ٹھنڈک پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور آس پاس کی زمین بھی ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ The mid-forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. بریک یعنی جھاڑیاں، بشز، تو کہتے ہیں کہ جنگلات کے بیچ میں جو جھاڑیاں ہیں، جو بریک ہے جس میں بہت سارے پھول سجے ہوئے ہیں، جس میں بہت سارے پھول اگے ہوئے ہیں. And such too is the grandeur of the dooms. گرینڈر یعنی شان و شوکت. ڈومز سے ان کا مطلب ہے وہ جو پرانے گاڈز اور گاڈیسز گریک میتھولوجی کے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی شان و شوکت بھی ایسی ہی تھی، جنہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے، بڑے بڑے کام کیے، اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. گریک گاڈ اور گاڈیسز کی بات کی جا رہی ہے. We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. اب mighty dead بھی وہ انہی لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یعنی گاڈز اور گاڈیسز جو کہ اب مر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں اتنی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں ان گاڈز اور گاڈیسز کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں. An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. کہتے ہیں کہ فاؤنٹین کہتے ہیں وہ جیسے کہ کسی فوارے کی طرح ہمارے اوپر آ رہا ہے، آسمان کی طرف سے پانی کی طرح آ رہی ہے یہ جو گاڈز اور گاڈیسز کی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک محاورتاً انہوں نے کہا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے آسمان کی طرف سے ہمارے اوپر ہمیں آسمان سے مل رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں یہ کہانیاں، جیسے کہ آسمان سے پانی ہمارے اوپر گر رہا ہو. یہ کہانیاں جو ہمیں گاڈز اور گاڈیسز کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں جیسے کہ آسمان سے پانی گر رہا ہو، ٹھیک ہے. یہ محاورتاً انہوں نے یہ ورڈ یوز کیا، یہ لائنز یوز کی ہوئی ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ اس پویم میں بہت ساری امیجری ہے کہ کوئی چیز بیان کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا، اس کو ڈائریکٹلی نہیں بیان کرنا. تو اس کو بہت ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنس، اور بہت دھیان سے اس پویم کو پڑھا جائے تو اچھا ہے، جتنی دھیان سے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ سیکنڈ میننگز ہیں، ڈائریکٹ میننگز نہیں ہیں.